الحمد للہ وقفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگ اور دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح ہمیشہ خوش رکھے۔ دوستو، آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج کا ایک خاص عمل ہے جسے آپ سورہ کہف کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سورت کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے دل کو منور فرما دیتے ہیں، جس کی بدولت وہ نیکی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نیکی کر کے اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک نور کا وعدہ ہے۔ جو آدمی ہر جمعہ کو پابندی کے ساتھ سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر روشنی پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، اور منور کرنے کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور اس کو اطاعت میں مزہ آنے لگتا ہے کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی خوش دلی سے کرنے لگتا ہے، عبادت کرنے میں سستی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس جمعہ سے آئندہ جمعہ تک اس کے ایمان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک باقی رہتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا میرے بزرگوں انسان کو ایک معمول بنانا چاہیے۔ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے دل کو منور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، نیکیوں میں دل لگتا ہے، برائیوں سے انسان بچتا رہتا ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والے کی قبر اللہ تبارک و تعالیٰ وسیع فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جائے قیام سے بیت اللہ شریف تک کی دوری کے برابر نور عطا فرما دیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے قبر کا نور اور قبر کی وسعت کشادگی مراد ہو کہ اس کی قبر اتنی وسیع اور کشادہ کر دی جاتی ہے جتنی دور مکہ مکرمہ ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پورے ہفتے اس بندے کی طرف متوجہ رہتی ہے اور سر سے پاؤں تک اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور جمعہ کے دن کی برکت سے اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو من جانب اللہ اس شخص کے قدموں کے نیچے سے آسمان کی بلندیوں تک کا نور عطا کر دیتے ہیں جو قیامت کی اندھیریوں میں اس کے کام آئے گا، اور گزشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک کے سب گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں ایک بات ذہن میں رکھنا، حدیث پاک میں جب گناہوں کے معاف ہونے کا تذکرہ آتا ہے تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے چاہے صغیرہ معاف کرے یا کبیرہ معاف کرے، یہ اس کا معاملہ ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ جو جملہ استعمال ہوتا ہے کہ اس کے گناہ اس عمل کے ذریعے معاف ہو جائیں گے، تو اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ وہ گناہ جو چلنے پھرنے سے، سوچنے سے، بد نظری سے، اس طریقے کے جو گناہ ہوئے ہیں وہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے بزرگوں ایک کام اور کرنا، جمعہ کا دن اتنا مبارک اور رحمت والا دن ہے کہ اگر کوئی شخص اس دن 5 کام کرے تو اس کے لیے مغفرت اور جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے ہوئے سنا
کہ جو کوئی یہ 5 کام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جو بیمار کی عیادت کرے اور جو مسلمان بھائی کے کفن دفن میں شریک رہے، دن میں روزہ رکھے اور نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو، اور ہے غلام کو آزاد کرے، غلام کو آزاد کرے۔ اور کیوں میرے بزرگوں، اب چونکہ غلامی کا رواج تو نہیں، اس لیے کسی تنگ دست مسلمان کے فقر و فاقہ تنگی کو دور کر دینا اور کسی مصیبت زدہ مومن کی مصیبت اور پریشانی کو دور کر دینا، کسی مجبور کو قرض دینا اور دیگر اعمال خیر میں شرکت کرنا غلام کو آزاد کرنے کے قائم مقام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سامنے جھکنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے مسائل اپنے رب کے سامنے رکھنے والا بنائے۔ برے کاموں سے مولا ہم سب کی حفاظت فرمائے، دل آزاری سے، دل شکنی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اس مبارک دن کی برکت سے جتنے بھی لوگ جس مصیبت میں ہیں، مولا تمام کی مصیبت کو دور فرما، اور جو حضرات ہم سے دعا کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی بھی جائز مقاصد کو پورا فرما۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ساتھی روحانی اعتبار سے یا جسمانی اعتبار سے پریشان ہے تو ایک مرتبہ خدمت کا موقع دیجئے، آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ ہو سکے تو میرے بزرگوں کمنٹ میں اپنا نام اور اپنی پریشانی کا اظہار کیجئے۔ انشاءاللہ جتنا بھی ہوگا قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہتے ہوئے میں آپ کی ہیلپ کروں گا، آپ کی رہنمائی کروں گا۔ اللہ ہم سب کو اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔